بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهداية وتوفيقا وصلاحا يا رب العالمین. محترم بھائیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت میں یہ بات واضح ہو چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کے 3 مراحل ہیں مکی زندگی میں یا مکی دور میں. پہلا مرحلہ یا پہلا دور سری دعوت، جو سن 1 نبوت سے سن 3 نبوت تک چلتی رہی، جو سن 1 نبوت سے لے کر سن 3 نبوت تک جاری رہی. دوسرا مرحلہ یا دوسرا دور جہری دعوت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو کھلم کھلا واضح طور پر اعلان کر کے آپ نے دی. یہ مرحلہ سن 4 نبوت سے شروع ہوا اور ہجرت تک یہ مرحلہ اس طرح باقی رہا. تیسرا مرحلہ یا تیسرا دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کو مکہ سے باہر کے افراد اور قبائل پر پیش کیا، یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے، دوسرے شہروں تک پہنچے اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے. اس کی ابتدا سن 4 نبوت سے ہوئی اور ہجرت تک جاری رہی. یہی جو تیسرا مرحلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل اور افراد جو مکہ پہنچتے تھے حج کے موسم میں یا ایسے ہی عمرہ کے لیے آیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچتے تھے اور اللہ کا پیغام پیش کرتے تھے اور قرآن مجید سناتے تھے اور واضح کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے اور سن 10 نبوت میں مزید محنت کرنے لگے، بلکہ سن 10 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی چاہا کہ آپ کو ٹھکانہ فراہم کریں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کی حفاظت کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا سکے. تو سن 10 نبوت میں بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل اور افراد پر اپنی دعوت پیش کرتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اس مرتبہ یہ بھی چاہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھکانہ فراہم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جائیں اور آپ کی وہ حفاظت کریں، آپ کی وہ مدد کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچا سکیں. اور یہ بھائیوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا ان قبائل پر، اور ان سے جو آپ نے درخواست کی تھی کہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، نہ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجتہاد تھا. اس کی وضاحت کے لیے یہ دلیل آپ سنیں جو امام حاکم نے اپنی کتاب
المستدرک اور ایسے ہی ابو نعیم نے کتاب دلائل النبوہ اور ایسے ہی امام بیہقی نے بھی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں روایت کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا لما امر اللہ نبیہ ان یعرض نفسہ علی القبائل او لما امر اللہ نبیہ ان یعرض نفسہ علی قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عرب کے قبائل پر پیش کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور میں بھی تھا۔ منا پہنچے، یہاں تک کہ پھر آپ نے عربوں کے قبائل سے ملاقاتیں کی اور آپ نے دعوت اللہ، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا۔ تو اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس لیے اس حدیث میں واضح ہے لما امر اللہ نبیہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ ہمارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان قبائل سے ملتے تھے یا ان قبائل کے ذمہ داروں سے، سرداروں سے، ان کے افراد سے ملتے تھے، آپ کیا کہتے تھے؟ آپ کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات منقول ہے، امام احمد رحمہ اللہ، ایسے ابو داؤد، ابن ماجہ رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے هل من رجل يحملني الى قومه فإن قريشا منعوني ان ابلغ كلام ربي، کہ ہے کوئی آدمی جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے، ہے کوئی آدمی، ہے کوئی سردار، ہے کوئی امیر جو اپنے ساتھ مجھے لے جائے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکوں۔ اس لیے کہ قریش یہ قبیلہ، یہ ہمارا جو قبیلہ ہے، انہوں نے مجھے منع کیا، رکاوٹ بنے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانے نہیں دے رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کرتے تھے، جس طرح کہ مسند امام احمد میں یہ روایت ہے اور یہ جید روایت ہے، اس حدیث یا اس روایت کی سند جید ہے، یعنی خلاصہ اس کا صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا بنی فلان انی رسول اللہ الیکم یأمرکم ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا وان تخلعوا ما تعبدون من دونه وان تؤمنوا بی وتصدقونی وتمنعونی حتى ابین عن اللہ ما بعثنی به، کہ اے بنی فلاں، میں اللہ رب العزت کے طرف سے رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے تم سبھی کے لیے، تم سبھی کے طرف ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور حکم دیتا ہے کہ ما سوى اللہ، غیر اللہ جس کی بھی عبادت کرتے ہو وہ تمام معبودات کو چھوڑ دو، ایسے ہی مجھ پر ایمان لاؤ، میری تصدیق کرو اور ہماری حفاظت اور مدد کرو، یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکوں، یہاں تک کہ میں اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکوں۔ ایسے ہی اسی روایت میں یہ بھی بات موجود ہے کہ ابو لہب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، جس کا نام تھا عبد العزیٰ ابن عبد المطلب، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچتے تھے، آپ دعوت دیتے تھے، اللہ کا پیغام سناتے تھے، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ابو لہب بھی دخل اندازی کرتے ہوئے کہتا تھا اے لوگو هذا يدعوكم الى ان تفارقوا دین آبائکم وان تسلخوا اللات والعزى، کہ یہ آدمی، یہ شخص تمہیں ایک نئے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے تاکہ اپنے آباء و اجداد کہ دین کو چھوڑ دو، اور ایسے ہی لات و عزیٰ جو تم سبھی کے معبود ہیں اس کو بھی تم چھوڑ دو۔ ایسے ابن اسحاق کی سیرت میں ایک روایت ہے اور اس روایت کا سند حسن ہے، اس میں یہ ہے کہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاتا تھا
اور ایسے ہی پتھریں پھینکتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے۔ ہمارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ محنت کرتے رہے، خاصتاً حج کے موسم میں۔ حج کا موسم ایک بہترین چانس تھا جس میں مختلف قبائل، مختلف علاقوں سے لوگ پہنچتے تھے، اور بہترین چانس تھا کہ ان کے سرداروں سے ملیں، ان کے ذمہ داروں سے ملیں، ان کے بڑے بڑے لوگوں سے ملیں، بلکہ تقریباً عوام الناس سے بھی ملیں۔ تو عرب میں دو مناسبتیں بہت اہم مناسبات ہوتے تھے، ایک حج کا موسم اور دوسرا بھائیوں یہ جو بازاریں لگتے تھے ان کے یہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے، اور ایسے ہی جو بازاریں جو ان کی سال میں مختلف جگہوں پر قائم ہوتی تھیں وہاں بھی آپ پہنچتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مختلف قبائل پر پیش کیا۔ امام زہری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں جیسے کہ بنو عامر ابن صعصعہ، محارب ابن حصفہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نضر، بنو البکا، کندہ، کلب، حارث ابن کعب، عذرہ اور حضارمہ۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا ربیعہ پر، بنو شیبان پر، لیکن بھائیوں ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت، یہ کوشش جاری رہی سن 4 نبوت سے لے کر ہجرت تک، لیکن غالباً زیادہ محنت، زیادہ کوشش سن 10 نبوت کے بعد ہوئی۔ بہرحال ادھر بھائیوں چند قبائل پر جب آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، ان کا موقف کیا تھا، ان کا جواب کیا تھا، انہوں نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی وضاحت کے لیے ابن اسحاق رحمہ اللہ کی یہ روایت سنیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بنو کلب پر پیش کیا۔ ایک قبیلہ تھا عرب میں جس کا نام تھا بنو کلب۔ بنو کلب کی ایک شاخ جس کا نام تھا بنو عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بنو عبداللہ پر پیش کیا، اور آپ نے ان کو دعوت دی، اور آپ نے یہاں تک یہ بھی کہا یا بنی عبداللہ ان اللہ قد احسن اسم ابیکم، کہ اے بنی عبداللہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت ہی اچھا رکھا تھا۔ تب بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی اور دین میں داخل نہیں ہوئے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بنو حنیفہ پر پیش کیا، وہاں تک پہنچے، ان کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو بھائیو عرب کے تمام قبائل میں ان سے زیادہ برا جواب دینے والا کوئی اور قبیلہ نہ تھا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عامر ابن صعصعہ پر پیش کیا۔ عامر ابن صعصعہ اس قبیلے تک پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا، آپ نے اپنی دعوت کو واضح کیا۔ اس خاندان کا ایک نوجوان تھا جو نہایت ہی شاطر ذہن کا تھا، نہایت ہی ہوشیار قسم کا تھا، جس کا نام تھا بحیرہ ابن فراس یا بحیرہ ابن فراس۔ تو اس نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد کہنے لگا، واللہ لو انی اخذت هذا الفتى من قریش لأکلت به العرب، کہ اللہ کی قسم اگر میں قریش کے اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے لوں اور ساتھ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا اگر ہم نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور آپ سے ہم نے بیعت کر لی، آپ کے دین میں ہم داخل ہو گئے، تو سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے مخالفین پر غلبہ عطا فرمایا تو کیا آپ کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی؟ دیکھیے شرط، اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی شرط، شاطر تھا، اسی لیے شروع میں نے کہا شاطر ذہن کا تھا۔ کیا کہا کہ چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں،
آپ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ کے تابع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مخالفین پر آپ کو غلبہ عطا فرمایا، تو کیا آپ کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء، کہ زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اس کو عطا کرے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا خوب، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں، ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے اور آپ کی مدد کرتے رہیں، آپ کے ساتھ لڑتے رہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کر دے پورے عرب پر، تو اس کے بعد نتیجہ کیا رہے گا کہ زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمیں آپ کی دین کی ضرورت نہیں، اور انہوں نے رفض کر دیا۔ بہرحال بھائیو، یہ قبیلہ لوٹا اپنے علاقے میں واپس گیا، تو ان نے تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو جو کبر سنی بڑھاپے کی وجہ سے حج میں نہ آ سکا، حج میں ساتھ میں نہیں تھا، تو انہوں نے پورا قصہ ذکر کیا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان آیا تھا، جاءنا فتى من قریش من بنی عبد المطلب یزعم انہ نبی، کہ قبیلہ قریش کے عبد المطلب کے خاندان کا ایک نوجوان آیا تھا جس کا یہ خیال تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نبی ہوں، اور نوجوان نے یہ بھی کہا کہ ہماری حفاظت کرو، ہماری مدد کرو، اور ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ اللہ کا پیغام پہنچا سکوں۔ یہ سننے کے بعد بھائیو، اس بڈھے نے فوضع یدیہ علی رأسہ، دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، یہ بڈھے نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا، دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھ دیا اور بولا اے بنو عامر، کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے، اور کیا اس ازدست رفتہ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ واللہ یا والذی نفس فلان بیدہ ما تقولها اسماعیلی قط وانہا لحق فما رأیکم کان عنکم، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کبھی بھی اسماعیلی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، اب تک کسی نے اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، اور جو اس نے کہا وہ حق ہے، آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ ہمارے بھائیوں، یہ نہایت ہی سمجھدار اور تجربہ کار بوڑھا آدمی تھا، مقصد شاید آپ نہیں سمجھ سکے، کہنا یہ چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نسل میں نبوت دی حضرت اسحاق کو اور حضرت اسماعیل کو، دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، پھر اس کے بعد نبوت باقی رہی اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، یعنی اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب نبی ہوئے، یعقوب کے بعد ان کے بیٹے یوسف نبی ہوئے، اسماعیل کی نسل میں اب تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اور یہی خیال یہودیوں کا بھی تھا کہ یہ نبی جو آنے والے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہونے والے ہیں، ان کا خیال تھا کہ اسحاقی علیہ السلام کی نسل سے وہ ہوں گے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو بھائیو حسد میں، جلن میں، گھمنڈ میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، جبکہ ان کو مکمل یقین ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ بہرحال یہ بوڑھا آدمی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اب تک کوئی نبی نہیں آیا، نہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ واحد شخص ہے، یہ اکیلا شخص ہے جو اب اس صدی میں آ کر یہ کہہ رہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یقیناً وہ سچا ہے اپنے دعوے میں، اور وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو تمہاری عقل اس وقت کہاں کھو گئی تھی؟ کیوں نہیں تم لوگوں نے استفادہ حاصل کیا، اس بہترین چانس، اور اس کو غنیمت کیوں نہیں تم لوگوں نے سمجھا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق نہیں دی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش حاجیوں کے ساتھ جاری رہی۔ ایسے ہی باہر سے جو بھی افراد پہنچتے تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ایسے ہی مسلسل جاری رہی، لیکن اکثروں نے
ایمان نہیں لایا، بلکہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا قومہ اعلم بہ وکیف یصلحنا من افسد قومہ فلفظوہ، کہ یہ محمد کے قبیلے کے لوگ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ان کو بہتر سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں اچھا جانتے ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اصلاح کیا کر سکیں گے جب انہوں نے خود اپنے قبیلے میں پھوٹ اور فتنہ پیدا کر رکھا ہے۔ ایسے ہی بھائیوں، جو افواہیں یہ کفار قریش، مشرکین، ابو لہب، ابو جہل جو پھیلایا کرتے تھے، اس کا بھی ایک اہم سبب تھا جس کی وجہ سے بہت سے حاجی بدگمان تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے تھے بلکہ شک کے نظر سے دیکھتے تھے۔ تو یہ ایک اہم سبب تھا کہ یہ مشرکین، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ وغیرہ یہ بھی حاجیوں تک پہنچتے تھے اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متنبہ کرتے تھے، جس سے بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے اور بہت سی تکلیفیں اٹھاتے رہے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں، یہاں تک کہ آپ غور کر سکتے کس قدر آپ نے محنتیں کی اور کس قدر آپ نے تکلیفیں سہیں اس روایت پر، جس کی روایت امام بخاری نے کی ہے، ایسے ہی الطبرانی نے معجم الکبیر میں، لیکن بھائیو سند کے اعتبار سے اس میں جو راوی ہیں وہ مجہول ہیں۔ روایت کرتے ہیں مدرک ابن منیب سے، جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو اپنے والد سے کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیہ وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فمنهم من تفل في وجهه ومنهم من حثى عليه التراب ومنهم من سبه حتى انتصف النهار فأقبلت جارية الحديث، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دور جاہلیت میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کہہ رہے ہیں یا ایہا الناس، کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بدبخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوک رہے ہیں، اور کچھ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر یا مٹی پھینک رہے ہیں، اور کچھ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہے ہیں، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جاری رہی۔ بہرحال اس درمیان کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، لیکن سب سے زیادہ خوش نصیب مدینہ والے تھے، سب سے زیادہ خوش نصیب سعادت مند مدینہ والے تھے، یثرب والے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، چنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مشرق مغرب تک پہنچانے کے لیے۔ بیعت کرنے سے پہلے مدینہ میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ غور کریں سوید بن صامت رضی اللہ عنہ کے اس واقعے پر۔ یہ سوید بن صامت شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے، شعر گوئی اور شرف اور نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ مکہ میں ایک مرتبہ آئے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، آپ نے اسلام پیش کیا تو سوید بن صامت نے کہا کہ غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا ہمارے پاس حکمت لقمان ہیں، ہمارے پاس حکمت لقمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیش کرو، اس نے پیش کیا۔ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان هذا لکلام حسن والذی معی افضل من هذا قرآن انزلہ اللہ عز وجل علی فیہ نور وہدی، کہ آپ نے جو بات سنائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہمارے پاس ہے
وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا، اس میں نور اور ہدایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتیں سنائیں۔ یہ سننے کے بعد اس شخص نے اسلام قبول کر لیا اور یہ کہا یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد مدینہ پلٹا، یا اس وقت یثرب نام تھا، یثرب پلٹا۔ جنگ بعاث سے قبل اوس اور خزرج، جنگ بعاث سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ اسی جنگ میں سوید بن صامت رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے۔ ایسے ہی بھائیوں، ایک دوسرے باشندے یثرب کے رہنے والے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان کا نام ایاس بن معاذ ہے، ایاس ابن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سن 11 نبوت میں یہ اپنے خاندان اوس کے ساتھ مکہ آئے تھے۔ اوس یہ خاندان کس لیے مکہ آیا تھا؟ قریش سے حلف اور تعاون طلب کرنے کے لیے خزرج کے خلاف۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہجرت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ہمیشہ جنگ، لڑائیاں، ہمیشہ فتنے فساد دونوں قبیلوں اور خاندانوں میں رہتا تھا۔ تو ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ اوس کے ساتھ آئے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور وہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ کیا میں تم لوگوں کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں جس چیز کے لیے تم لوگ آئے ہو؟ کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جب بات سنی تو کہا ہاں ضرور، اگر اس سے بہتر ہے تو ہم ضرور قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا رسول اللہ بعثنی الی العباد ادعوهم الى ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وانزل علی الکتاب، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کی طرف بھیجا ہے، مجھے مبعوث کیا ہے تاکہ میں لوگوں کو دعوت دوں ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ما سوى اللہ، جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تمام معبودات باطلہ کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ نے ہم پر کتاب نازل کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ یہ سننے کے بعد ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا ای قوم ھذا واللہ خیر مما جئتم بہ، کہ ہماری قوم، اے ہمارے لوگوں، اللہ کی قسم یہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں یہ اس مقصد سے بہتر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پیش کیا ہے۔ جس بات کی طرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں یہ بہتر ہے جس مقصد کے لیے ہم ادھر آئے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحیثر انس ابن رافع نے ایک مٹھی چھری اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا یہ چھوڑو، میری عمر کی قسم یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو کر واپس ہو گئے۔ پھر یہ وفد جو آیا تھا یہ بھی مدینہ واپس ہو گیا، اور جس مقصد کے لیے یہ وفد آیا تھا وہ مقصد میں کامیاب نہ رہا، جس مقصد کے لیے یہ وفد آیا تھا کامیاب نہ رہا۔ بہرحال یہ مدینہ واپس ہو گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ہی ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی وفات کے وقت تہلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ یہ تھا بھائیو ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اور یہ دونوں مدینہ کے باشندے تھے۔ مدینہ کے علاوہ بھی اور بھی علاقے سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسلام صرف مدینہ ہی تک نہیں پہنچا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں اور لوگوں سے ہوتی رہی جو مکہ پہنچتے تھے، اور اس کی وجہ سے اور مختلف قبیلے سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جیسے کہ حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، ایسے ہی حضرت
طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ، ایسے ہی بھائیوں حضرت زماد الازدی رضی اللہ عنہ۔ اختصاراً ان کا بھی یہ واقعات ذکر کر رہا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے باشندے تھے۔ یہ قبیلہ واقع تھا یثرب کے قریب، یثرب کے اطراف، یعنی مدینہ کے اطراف۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، خبر پہنچی کہ ایک شخص مدینہ میں نمودار ہوا ہے جو یہ کہہ رہا ہے، جس کا یہ خیال ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کرنے کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کر دیکھو وہ آدمی کیسا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، کہاں تک اپنے دعوے میں سچا ہے، کہاں تک جھوٹا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بھائی مکہ آئے، ملاقات بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور پھر واپس ہوئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ خبر کیا ہے، ملاقات کی تم نے اس شخص سے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ملاقات کی۔ تو کہا خبر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ آدمی ٹھیک ہے، آدمی صحیح ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ جواب شافی کافی نہیں ہے، تشفی بخش جواب نہیں تم نے دیا۔ تو انہوں نے خود ارادہ کیا، توشہ لیا اور انہوں نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور سیدھے مکہ آ گئے۔ مکہ پہنچ تو گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہچان نہیں رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس سے سوال کریں؟ بہرحال اس طرح حرم میں کئی دن تک ٹھہرے رہے۔ زمزم پانی پیتے تھے جس میں ان کے لیے پانی بھی تھا اور کھانا بھی تھا۔ ایک دن وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور اس طرح علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ علی کے گھر پہنچے۔ لیکن نہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کچھ سوال کیا، کچھ پوچھا، نہ ایسے ہی علی رضی اللہ عنہ نے کچھ ان سے پوچھا۔ صبح جب ہوئی تو پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ حرم میں پہنچے اور پھر علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اس آدمی کو ابھی بھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا، یعنی آپ کو ابھی تک اپنا ٹھکانہ معلوم نہیں ہو سکا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تک ٹھکانہ معلوم نہیں ہو سکا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ ساتھ میں چلے تو علی رضی اللہ عنہ نے اس مرتبہ پوچھا اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ رازداری سے کام لے تو بتاؤں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس پر انہوں نے کہا اصل قصہ یہ ہے کہ میں نے یہ سنا کہ مکہ میں ایک شخص نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو کہہ رہا کہ میں نبی ہوں، اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے بھائی کو بھیجا۔ وہ بھائی واپس آیا لیکن تشفی بخش جواب نہیں دیا، اسی لیے میں خود تحقیق کرنا چاہ رہا ہوں، اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی تم صحیح جگہ پر پہنچ گئے اور میں وہیں جا رہا ہوں، اور جہاں میں گھسوں وہاں پیچھے پیچھے آپ بھی گھس جانا، لیکن راستے میں اگر مجھے کچھ خطرہ محسوس ہوگا آپ کے اوپر تو میں دیوار کی طرف بڑھ جاؤں گا، گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، اور آپ چلتے رہیے گا آگے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس طرح علی رضی اللہ عنہ آگے آگے چلتے رہے، پیچھے ابو ذر، اور پھر اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو ذر نے کہا اعرض علی الاسلام، کہ اے اللہ کے نبی انہوں نے کہا کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور وہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اکتم هذا الامر وارجع الى بلدك فاذا بلغك ظهورنا فاقبل، کہ اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ کے سینے میں ایمان کی گرمی اور حرارت تھی، برداشت نہیں کر سکے،
خاموش نہیں رہ سکے. انہوں نے کہا والذی بعثک بالحق لأصرخن بها بین اظہرہم، کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان کے درمیان جا کر بلند آواز میں اعلان کروں گا. اور جا کے انہوں نے ایسا ہی کیا. حرم میں پہنچے، وہاں کچھ لوگ جمع تھے. آپ نے بلند آواز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. لوگوں نے جب یہ بات سنی تو کہا قوموا الی ھذا الصابئ، کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو، اس بے دین کی خبر لو. اس پر لوگ ٹوٹ پڑے اور ماننے کے لیے سب جمع ہو گئے اور ماننے لگے. اور ماننے کا مقصد تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا ادھر سے گزر ہوا. انہوں نے جھک کر دیکھا تو کہا یہ تو غفار کا آدمی ہے، بنو غفار کا آدمی ہے. اس پر کہا وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلًا مِّن غِفَارٍ وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارٍ. تمہاری بربادی ہو، یہ آدمی غفار کا ہے، یہ آدمی غفار کا ہے، اس کو مار رہے ہو، اس کو قتل کر رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے. حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے. اس لیے شام کے لیے جب جاتے تھے سفر میں تو اسی قبیلے سے جانا آنا پڑتا تھا. راستے میں پڑتا تھا یہ خاندان یا یہ قبیلہ. تو ظاہر بات ہے قتل کریں گے تو کل ان کی کیا کیفیت، کس طرح وہ بدلہ لیں گے، سب کو صاف کر دیں گے اور بہت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے لوگوں نے چھوڑ دیا. پھر دوسرے دن بھی جا کے انہوں نے اعلان کیا اور بلند آواز میں اسے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. پھر لوگ ماننے کے لیے ٹوٹ گئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس نے چھڑایا اور وہی بات انہوں نے کہی. پھر اس طرح لوگوں نے چھوڑ دیا. یہ واقعہ تھا بھائیو حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کا. اس کے بعد ایک اور واقعہ سنیں طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کا. یہ شریف انسان شاعر تھے اور گہری سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے اور قبیلے دوس کے سردار تھے. نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے. جب پہنچے تو مکہ والوں نے ان کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا اور نہایت ہی اچھے سے پیش ہوئے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرایا اور کہا ہمارے درمیان ایک شخص ہے جس کی بات میں جادو کی تاثیر ہے اور یہی تاثیر سے وہ آدمی اور بیٹے میں، آدمی اور بھائی میں، آدمی اور بیوی میں تفرقہ پیدا کرتا ہے. تو خبردار اس کے قریب نہیں جانا، نہ اس سے ملنا، نہ اس کی بات سننا، نہ اپنی بات سنانا، اس سے دور رہنا. تو فیل رضی اللہ عنہ کہ اس قدر انہوں نے ڈرایا، اس قدر ڈرایا کہ مجھے کافی ڈر محسوس ہونے لگا. اور جب حرم میں داخل ہوا تو اپنے کانوں میں روئی میں نے ٹھوس لیا، اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیا کہ ایسا نہ ہو یہ جادوگر جس کو کہہ رہے ہیں اس کی بات ہمارے کان سے ٹکرائے، پھر جادو کا اثر ہو جائے، پھر میں برباد ہو جاؤں. تو اس طرح روئی بھائیو بھر کے ٹھوس کے حرم میں داخل ہوئے. لیکن بھائیو جس کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور ایسے جس کو گمراہ کرنا چاہے تو لاکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کریں، قرآن سنائیں، صبح شام پڑھتے رہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال جب حرم میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے موجود تھے. آپ نماز پڑھ رہے تھے یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. یہ کلام ان کے کانوں سے ٹکرایا. اپنے دل میں انہوں نے کہا یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے. پھر ٹھہر کے اپنے دل میں کہنے لگے وَاثَقْلَ أُمَّاهِ، کہا وَاثَقْلَ أُمِّي وَاللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ لَبِيبٌ شَاعِرٌ مَا يَخْفَى عَلَيَّ الْحَسَنَ مِنَ الْقَبِيحِ فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَسْمَعَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ مَا يَقُولُ. کہ مجھ پر میری ماں کی آہ و فغاں، میں تو واللہ ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رکھ سکتا، مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا. یعنی بھلا کیا ہے برا کیا ہے تمیز کر سکتا ہوں. پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو
اس بات کو قبول کر لوں، اور اگر بری ہے تو اس بات کو میں چھوڑ لوں۔ یہ انہوں نے سوچا، اور یہ بھائیو یہی عقل مندی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پھر سننے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ سوچا، اور یہ سوچ رہے تھے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر کو جانے لگے، یہ بھی پیچھے پیچھے ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ بھی داخل ہوئے۔ پھر انہوں نے پوری تفصیل بیان کی کہ میں یہاں جب پہنچا تو قریش نے، مکہ والوں نے کافی ڈرایا، یہاں تک کہ اپنے کانوں میں انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، اور پھر تب بھی اللہ کا کلام ان کے کانوں سے ٹکرایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب طلب کیا کہ آپ اپنی بات پیش کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت طفیل رضی اللہ عنہ، اللہ گواہ ہے میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی بھی نہ سنی تھی۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہماری بات ہماری قوم میں مانی جاتی ہے، تو آپ ہمیں کچھ نشانی دیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کچھ مجھے نشانی عطا کرے تاکہ میں واپس جا کر اپنے قبیلے میں دین کی طرف دعوت دوں۔ اپنے خاندان میں داخل ہونے سے پہلے، اس علاقے میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی دی۔ نشانی کیا تھی کہ چراغ جیسے روشنی ان کے چہرے پر ظاہر ہوئی، نمودار ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، چہرے کے بجائے کسی اور جگہ پر، چہرے کے بجائے کسی اور جگہ پر، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مسلح کہیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ نشانی یا یہ روشنی چہرے کے بجائے لاٹھی میں ڈال دی، ان کے پاس جو عصا تھا اس میں ڈال دی، اور اس طرح پھر داخل ہوئے۔ انہوں نے اسلام پیش کیا اپنے والد پر، اپنے بیوی پر، دونوں مسلمان ہو گئے، اور محنت ان کی جاری رہی اپنے خاندان تک۔ لیکن تاخیر کچھ ہوئی، لیکن زیادہ بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ تقریباً 5-6 سال کے بعد، غزوہ خندق کے بعد، انہوں نے ہجرت فرمائی۔ ان کے ساتھ ان کے قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے، 70 یا 80 خاندان مسلمان ہو کر پہنچے۔ کن کی محنت تھی بھائیو؟ طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کی۔ بہرحال اس طرح حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ یمامہ کے جنگ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تیسرا واقعہ زماد ازدی رضی اللہ عنہ کا۔ یہ یمن کے باشندے تھے اور قبیلہ ازد شنوا کے ایک فرد تھے۔ یہ جھاڑ پھونک کرتے تھے اور آسیب اتارنے میں ماہر تھے۔ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اور جس کو آسیب کی شکایت ہے، شیطانی شکایت ہے، جس پر شیطان کا حملہ ہے یا شیطان داخل ہو چکا ہے، تو اس کو نکالتے تھے پھونک جھاڑ کے ذریعے۔ مکہ میں یہ پہنچے تو ان کے احمقوں نے کہا کہ ہمارے درمیان بھی ایک پاگل ہے، مجنون ہے، اور اس کی بات عجیب و غریب ہے، اور اپنے اوپر وہ قابو نہیں رکھتا ہے۔ تو ان کے دل میں، سینے میں درد آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر علاج کر دوں اس شخص کا تو یہ شاید بہت اچھا کام ہوگا، اور شاید اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں سے اس شخص کو شفا دے دے۔ دیکھیں بھائیو کس طرح افواہ ہیں یہاں، یعنی زماد ازدی کو یقین تھا کہ بالکل یقیناً وہ شخص پاگل ہی ہوگا۔ بہرحال یہ پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، کہ یقیناً تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اسی کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے
تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد ضماد ازدی نے کہا کہ آپ اپنی بات پھر سے دہرائیے۔ آپ نے پھر سے پڑھا، دہرایا، پھر تیسرے مرتبہ بھی طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ یہ سننے کے بعد اس شخص نے کہا لقد سمعت قول الكهنة وقول الشعراء وقول السحرة فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا قاموس البحر۔ میں نے کاہنوں کی بات سنی، جادوگروں کی بات سنی، شاعروں کی بات سنی، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ کلام کی انتہائی ہے جو سمندر کی گہرائی تک پہنچتی ہے۔ اور پھر کہا کہ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں، اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہمارے بھائیوں، پھر ہم پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوش نصیب، سعادت مند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مدینہ والے تھے، اور سن 11 نبوت میں 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہی 6 لوگوں کی وجہ سے یہ ہجرت کی ابتدا ہوئی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ ملاقات میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل طور پر پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق دے۔ هذا والله أعلم، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔